اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست سید راشد علی امتیازی، جیسا کہ ہمیشہ آپ کے لیے علمی گفتگو لے کر کے آتا ہوں اور ایک ذہنی گفتگو لے کر کے آتا ہوں۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ پچھلے ویڈیو کی طرح واپس سے ہے۔ ابھی ہم نے پہلے 5 پارٹ بنائے ہیں عشق کے اوپر، اس میں 4 پارٹ سے ہم نے سمجھایا تھا دنیاوی عشق کو لے کر کے، دنیاوی عشق سے عشق رسول اور عشق اللہ سمجھایا تھا۔ آج ہم بات کریں گے عشق علی کی کہ عشق علی کیا ہے۔ تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، لیکن اور کہیں نہ کہیں ان کو جھٹلانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص کر کے اہل بیت کے معاملے میں یہ معاملے زیادہ سامنے آتے ہیں کہ عشق اہل بیت کو جھٹلانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے اہل بیت کی باتوں کو اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی باتوں کو گھمایا پھرایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ ہی کہ کوئی بڑا صوفی ہوں جو میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں کہ شان علی کیا ہے اور عشق علی کیا ہے، لیکن جیسا کہ میرا ہمیشہ ایک کوشش رہتی ہے کہ ایک غور فکر کرنے کی اور کرانے کی، تو اسی کو ہی ہم نے آج آگے کیا ہے۔ تو اس میں ہم بات کریں گے صرف عشق علی پر کہ عشق علی کیا ہے۔ تو آج ہم شروعات کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی۔ تو عشق علی یہ ہے کہ جب کائنات بھی نہیں بنی تھی، نبی کا نور بنا تھا، تو اس نور میں بھی مولا کائنات مولا علی تھے، کیونکہ ایک نور بنا جسے ہم نے اللہ نے نبی کہا اور ہم نے نبی مانا، پھر اس نور سے 5 نور بنے، ان 5 نوروں میں سے ایک نور مولا کائنات مولا علی کا ہے۔ یعنی کہ عشق اللہ رسول اور مولا کائنات کا وہاں سے شروع ہو گیا، خاص کر کے محمد اور علی کا عشق۔ اس کے بعد میں حدیثوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور سے 2 نور جدا ہوئے، ایک سے میں بنا، ایک سے علی بنا۔ اس کے بعد میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے کر کے جاتے تھے تو آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے عشق علی کہ اپنے معشوق کے ادب میں کھڑے ہو جانا، اپنے نبی کے ادب میں کھڑے ہو جانا، وہ بھی ماں کے پیٹ میں، یہ ہے عشق علی۔ اس کے بعد میں آپ کی پیدائش اللہ نے کعبے کے اندر کی، تو کعبے میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ جب تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے اور آپ کو گود میں لیا تو آپ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ میں آپ کے چہرہ مبارک پر آنکھیں کھولی۔ تو یہ ہے عشق علی۔ اس کے بعد میں جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اس کا اقرار کیا، کیونکہ آپ تو اجل سے ہی مسلمان تھے، اجل سے ہی آپ کے نور تھے، لیکن ایک دنیا کا دکھاوا تھا، تو دنیا کے دکھاوے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اقرار کیا۔ سب سے پہلے اقرار اسلام کا کرنے والے، کلمہ توحید کا کرنے والے خود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ اس کے بعد میں جب ہجرت ہوئی تو ہجرت میں نبی نے اپنے بستر پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو لٹالا۔ اب یہاں پہ صوفیہ اکرام کا کہنا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان تب حجاب ختم ہو جاتا ہے کہ جب پیر مرید یا عاشق اور معشوق ایک جیسے دکھنے لگیں، جب 2 چہرے 2 جسم ایک جیسے دکھنے لگیں، تب وہ محبت، وہ عشق ایک کامیاب عشق ہوتا ہے۔
وہ ایک حقیقی عشق ہوتا ہے۔ اس کی صحیح جو مثال ملی وہ ملی ہجرت کی رات نبی کے بستر پر۔ اب یہاں پہ ہمیں دو باتوں پر غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ غور کرنا ہے کہ کوئی بھی پیر یا نبی یا ولی اپنے بستر پر کسی کو نہیں لٹالتا، لیکن نبی نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹالا۔ اب یہاں پہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہیں کافروں کو دھوکہ دینا تھا، انہوں نے مولا علی کی عظمت کو بتایا کہ مولا علی کی عظمت کیا ہے۔ یہ وہ عظمت ہے جو مجھ جیسی ہے، میں نہیں ہوں پر مجھ جیسی عظمت ہے یہ، جو میرے ہی بستر پر بیٹھ سکتی ہے، میرے بستر پر لیٹ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ اللہ نے یہ دکھایا کہ اللہ کے رسول میں اور علی میں کیا فرق ہے۔ ان کا عشق اس قدر اعلیٰ عشق ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کافر جو آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تک دیکھتے تھے، نبی کو بھی اور مولا علی کو بھی، وہ بھی نہیں پہچان پائے کہ اس بستر پر کون ہے، نبی ہیں یا مولا علی ہیں، اور دھوکہ کھا گئے۔ اس کے بعد میں کوئی بھی شخص امانتیں اس کے ہاتھ میں دیتا ہے جو سب سے زیادہ امانت دار ہوتا ہے، اور اس لائق ہوتا ہے کہ ظالموں سے حفاظت کر کے اس مال کو، اس امانت کو، جن کی وہ امانتیں ہیں، ان تک پہنچا دے۔ تو نبی نے یہ فریضہ، یہ کام بھی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ میں دیا، ان کو سونپا کہ آپ کو یہ ساری امانتیں ان کافروں سے بچا کے ان کے حقداروں تک پہنچانا ہے۔ تو مولا کائنات نے جو نبی کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھیں، ان امانتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں ان کو ان کے حقداروں تک پہنچایا۔ جبکہ اگر وہی امانتیں دوسرے کسی کے پاس ہوتی تو وہ چھین لی جاتی، یا تو وہ خود نیت خراب کر لیتا، اور اگر وہ شخص خود نیت خراب نہیں کرتا تو کفار اس سے وہ امانتیں چھین لیتے۔ لیکن مولا کائنات مولا علی نے وہ ساری امانتیں امانت داروں کے پاس پہنچا دی۔ اب نبی کا عشق دیکھیے جنگ خیبر میں، کہ جنگ خیبر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناد علی پڑھ کے آپ کو بلایا، اور آپ کے بارے میں کہا کہ علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور جو اللہ اور اس کے جو نبی کو اور اللہ کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ یعنی کہ دونوں طرف سے عشق کو برابر بتایا گیا۔ ایک طرف یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہو، اور ایک طرف یہ کہ اللہ اور اس کا رسول جس سے عشق کرتا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ کتنا قریبی معاملہ تھا مولا کائنات کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود اللہ کا۔ یہاں پہ کتنا بڑا عشق تھا۔ اس کے بعد میں جنگ خندق کے اندر جب کفاروں نے اسلام کو برا بھلا کہا، اسلام کی توہین کی اور ہمارے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت سارے مسلمانوں کے سر جھک گئے، پر کسی کی ہمت نہیں تھی جو اسلام کے لیے سر اٹھا لیتا، اتنی قوت کسی کے اندر نہیں تھی۔ تو یہ قوت دکھائی کس نے؟ مولا کائنات مولا علی نے، کہ انہوں نے نبی کی شان کے لیے اور اسلام کی شان کے لیے سر اٹھایا اور میدان میں آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کل ایمان کہا کہ علی تم کل ایمان ہو۔ سارے صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ علی کل ایمان ہے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی نے فرمایا کہ علی صراط مستقیم ہے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق علی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے اور ہماری ماں سے، کہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ نبی نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ عشق ہے علی کا۔ تو تمام حدیثیں اور تمام قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ آپ نے کفاروں کو پچھاڑ دیا جنگ خندق میں، یہ عشق علی ہے، کہ جہاں پورے اسلام کا لشکر ڈر گیا تھا ان کفاروں سے، اور وہ اسلام کی توہین برداشت کر رہا تھا، نبی کی توہین برداشت کر رہا تھا، وہیں اکیلے مولا علی نے پورے لشکر کو پچھاڑ دیا۔
اور اسلام کی سربلندی کو انجام دیا۔ نبی نے جس کو علم کا دروازہ کہا وہ عشق علی ہیں، نبی نے جس کو اپنا نفس کہا وہ عشق علی ہیں، نبی نے جس کو اپنی نورانی بیٹی دی وہ عشق علی ہیں۔ معراج کی رات میں جب نبی معراج پر گئے تو جو پیچھے سے گیا بلکہ وہاں موجود ملا اور نبی سے پہلے واپس دنیا میں موجود ملا وہ عشق علی ہے۔ اللہ نے جس کے مال کو، جس کی آل کو امامت عطا فرمائی وہ عشق علی ہے۔ اللہ نے جس کو ولایت عطا فرمائی اور ولایت کا تاج پہنایا وہ عشق علی ہے۔ اللہ نے جس کی اولاد کا صدقہ ولایت سے اتارا وہ عشق علی ہے۔ آپ پوری دنیا میں، پورے جہان میں کہیں بھی چلے جائیں، جتنے بھی ولی ملیں گے وہ سارے یا تو آل علی ہوں گے یا غلام علی ہوں گے، انہوں نے نبی علی کی آل کی غلامی کر کے ولایت پائی ہوئے گی۔ تو پتہ یہ چلا، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جس نے مولا علی کی آل کا غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولی وہی بنے گا جو یا علی کا ورد کرے گا اور ان کی آل کی غلامی کرے گا، وہی ولی بن پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو صدقہ ملتا ہے ولایت کا وہ علی کی آل کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جو صدقہ اللہ دیتا ہے ولایت کا وہ بھی علی کی آل سے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام واقعات، تمام حدیثیں، تمام روایتیں بھری پڑی ہیں مولا کائنات مولا علی کے لیے۔ ہم کیا بیان کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے، نہ تو کوئی عالم بیان کر سکتے ہیں نہ کوئی ولی بیان کر سکتے ہیں، بس ہم نے تو صرف ذہن حاضر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، اگلے ویڈیو میں اس پر ہم اور غور و فکر کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔